رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو معصوم کہنا کیسا ہے؟ چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی ماں اپنے بچے کو معصوم کہتی ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگی؟ اور ہمارے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ معصوم جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں اور انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا ہے، تو چھوٹے بچوں کو معصوم کہنا کیسا ہے؟ کیا کوئی اگر چھوٹے بچوں کو معصوم کہتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہو جائے گا؟ تو آج میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، بہت ہی آپ توجہ کے ساتھ سننا۔ دیکھیں، چھوٹے بچوں کو معصوم کہنا یہ جائز ہے۔ چھوٹے بچوں کو معصوم کہنا کوئی حرام نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معصوم نبی اور فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی چھوٹے بچوں کو معصوم کہتا ہے تو کوئی بھی اس نیت سے نہیں کہتا ہے کہ یہ نبی ہے یا یہ فرشتہ ہے۔ معصوم چھوٹے بچوں کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچہ اگر شرارتی نہیں ہوتا ہے، بچہ اگر شرارت نہیں کرتا ہے، بچہ کہنا مانتا ہے، تو بچے کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، بچے کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے بچے کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے۔ بچے کو جو معصوم کہا جاتا ہے وہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں کہا جاتا ہے۔ بچے کو اگر معصوم کہا جاتا ہے تو لغوی معنی کے اعتبار سے بچے کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اور لغوی معنی کیا ہے معصوم کا؟ سیدھا سادہ، بھولا بھالا، شرارت نہ کرنے والا، اس کو معصوم کہا جاتا ہے۔ مگر کوئی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے بچوں کو معصوم نہیں کہتا ہے، کیونکہ اگر کوئی معصوم ہے تو وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے۔ غیر نبی معصوم نہیں ہے، ان کو معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ کا امکان نہیں ہوتا ہے، ان سے گناہ کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ آپ بھی چھوٹے بچوں کو معصوم کہتے ہو، تو کیا آپ اس نیت سے چھوٹے بچے کو معصوم کہتے ہو کہ یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا؟ نہیں، اس نیت سے کوئی چھوٹے بچے کو معصوم نہیں کہتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو معصوم کہنا جائز ہے، کیونکہ وہ شرارت نہیں کرتے ہیں، ابھی بچے ہیں، اس وجہ سے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس معنی کے اعتبار سے کہے گا معصوم، جس معنی میں ہم نبی اور فرشتوں کو لیتے ہیں کہ ان سے گناہ کا امکان نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، اگر کوئی اس معنی کے اعتبار سے اگر کسی کو معصوم کہتا ہے تو وہ گمراہ ہے، یہ گمراہی کی علامت ہوگی، وہ گمراہ ہو جائے گا اگر اس معنی کے اعتبار سے کہے گا۔ اور ایسا کہنا، غیر نبی کو یا غیر فرشتے کو معصوم کہنا، یہ گمراہی کی علامت ہے، اور یہ کام رافضی کرتے ہیں۔ جو رافضی ہیں وہ اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں۔ سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم فقط نبی اور فرشتے ہیں۔ غیر نبی کو معصوم کہنا، غیر فرشتے کو معصوم کہنا، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ جو ایسا کہتا ہے وہ گمراہ ہے۔ تو یہ جو رافضی ہیں یہ اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ مگر چھوٹے بچے کو اگر آج کی ماں، ہماری ماں بہنیں اگر ان کو معصوم کہتی ہیں تو وہ نبیوں سے مشابہت نہیں کرتی ہیں، فرشتوں سے مشابہت نہیں کرتی ہیں، وہ اس وجہ سے ان کو معصوم کہتی ہیں کہ ابھی یہ بچے ہیں، اور چھوٹے بچے کو معصوم کہنا جائز ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ بہت ہی زیادہ شرارت کرتا ہے، اگر کوئی بچہ بہت ہی زیادہ شرارت کرتا ہے، ابھی بچے کی عمر 2 سال کی ہے یا 3 سال کی ہے، بچہ آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، بچہ بہت ہی زیادہ شرارت کرتا ہے، تو جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ ان کو شیطان کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ شیطان ہے۔ تو کیا اگر کسی نے بچے کو شیطان کہہ دیا، اگر کسی نے بچے کو شیطان کہہ دیا تو کیا بچہ ابلیس ہو گیا؟ بچہ شیطان ہو گیا؟ نہیں،
اس معنی کے اعتبار سے بچے کو کوئی شیطان نہیں کہتا ہے۔ بچے کو شیطان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچہ شرارت بہت زیادہ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی بچے کو معصوم کہتا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے نہیں کہتا ہے کہ یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، اس سے گناہ کا امکان نہیں ہے، کہ یہ نبیوں سے مشابہت کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو معصوم نہیں کہتا ہے۔ اس بنیاد پر بچے کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ابھی بچہ ہے اور یہ شرارت نہیں کرتا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے بچے کو معصوم کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ علم سیکھو۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی کربلا کا واقعہ بیان کرتا ہے اور حضرت علی اصغر کی شہادت کو بیان کرتا ہے، اگر علی اصغر کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ ارے خدا کے واسطے یہ رافضیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رافضی تو بچوں کو معصوم کہتے ہیں، اہل بیت کے گھرانے کو جو معصوم کہتے ہیں اور اہل بیت کے گھر کے ہر فرد کو جو معصوم کہتے ہیں، وہ اس معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ معصوم عن الخطا ہے۔ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اور سنیوں کا کیا طریقہ ہے کہ بچے کو اس وجہ سے معصوم کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی اس کے اندر شعور نہیں ہے، ابھی اس کے اندر شعور نہیں ہے۔ جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، بچے کے اندر شعور آ جاتا ہے، اس وقت بچے کو معصوم نہیں کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر اپنے بچے کو معصوم کہتا ہے تو وہ معصوم عن الخطا کے زمرے میں نہیں لے کر آتا ہے۔ اس وجہ سے چھوٹے بچے کو معصوم کہا جا سکتا ہے، کوئی اس